پاکستان اور انڈونیشیا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر متفق، مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ دونوں ملکوں کا دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے، ترجیحی تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کرنے، SIFC اور انڈونیشیا کے خود مختار دولت فنڈ کے درمیان بہتر تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کا مقبوضہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازعات کے حل کے لیے مشترکہ عزم دہرایا۔ وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کے انتظامات کو آگے بڑھانے اور انسانی امداد کی فراہمی میں انڈونیشیا کے صدر کے کردار کو سراہا۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ تعلیم، تجارت، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ انڈونیشیا کے صدر کو ایوان صدر میں نشان پاکستان دینے کی تقریب بھی ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ وزیر اعظم، اعلیٰ عسکری قیادت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور اراکین پارلیمنٹ کی شرکت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر گفتگو۔ تربیت، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انڈونیشیا کے ساتھ دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق انڈونیشیا کے صدر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا، پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ 1971 میں پاک بحریہ دشمن کے لیے سمندر میں سیسا پلائی دیوار تھی۔ آج بھی پاک بحریہ ملکی بحری سرحدوں پر آہنی فصیل ہے۔ پاکستان خود مختاری اور دفاع وطن کے لیے عزم محکم رکھتا ہے۔ 9 دسمبر 1971 کو آبدوز ہنگور کے عملے نے جان کی بازی کی درخشندہ تاریخ رقم کی، جو آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے۔ یہ دن باور کراتا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ اپنے پیغام میں نیول چیف نے کہا کہ پاک بحریہ شاندار ماضی کی طرح آج بھی دشمن کے دانت کھٹے کرنے کو ہم وقت تیار ہے۔ 8 جدید ہنگور کلاس آبدوزیں جلد فلیٹ میں آ رہی ہیں۔ ہنگور ڈے پر پاک بحریہ نے خصوصی دستاویزی فلم ہدف بھی جاری کر دی۔ آؤٹ آف کنٹرول معاملات میں ٹھہراؤ آ جائے تو PTI سے بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر سینیٹر مصدق ملک کا پروگرام کیپٹل ٹاک میں اندیا، کہا کہ یہ آگ PTI نے لگائی، اسے بجھانا بھی انہی کو ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ فروری 2024 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ اور ندیم افضل چند کے ذریعے PTI کو ووٹ دے کر حکومت بنانے کی آفرز دیں۔ PTI نے دونوں بار پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ نہ حکومت چلانا چاہتے ہیں، نہ کسی کو چلنے دینا چاہتے ہیں۔ PTI بتائے آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انہیں بانی PTI سے ذاتی اختلاف نہیں، ان کا طریقہ غلط ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران نئے صوبے بنانے سے متعلق بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مزید صوبے بنانے سے پہلے جہاں اتفاق رائے ہے وہاں نئے صوبے بنائیں، پنجاب اسمبلی سے منظور قرارداد پر عمل کریں۔ بلاول بھٹو نے مزید آئینی ترامیم کی بھی مخالفت کی، کہا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں۔ موجودہ حالات میں وزیر اعظم بننے کا سوال ہوا تو بلاول نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر اڈیالہ جیل کے قریب بہنوں اور PTI کارکنوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھی علیمہ خان سے پولیس حکام کے مذاکرات۔ پولیس نے اڈیالہ جیل جانے والا راستہ اینٹی رائٹ وال لگا کر بند کر دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ملاقات کی اجازت عرصے سے نہیں دی جا رہی۔ ان کی بہن نے گزشتہ ملاقات پر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں پہلے ڈائیلاگ کے قریب پہنچ چکے تھے، اگر ملاقاتیں شروع ہوں تو حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اڈیالہ جیل کے قریب داغل ناکے پر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملک مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خود PTI بہت سی چیزوں میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے، کوشش کی ہے کہ سسٹم میں رہ کر کوئی تبدیلی لائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد بانی PTI سے ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں۔ ملاقات کسی کی خواہش پر نہیں، قانونی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جب گورنر راج لگایا جائے تو
اس کا جواز بھی ہوگا۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھومتی ہیں۔ لوگ پشاور جلسے میں نہیں گئے، لوگوں نے فوج مخالف بیانیہ مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہ کروانا غیر قانونی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری اب تک نہ ہونا بھی غیر آئینی ہے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، میرٹ پر فیصلہ کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کا کہا جا رہا ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کے ساتھ پہلے یہ کیا گیا، کیا وہ آج ختم ہو گئیں؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے پی ٹی آئی سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ بانی پی ٹی آئی ایسا نہیں چاہتے۔ سیاسی لوگوں کی بانی کی نظر میں کوئی وقت نہیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی والے ابھی کسی غلط فہمی میں ہیں۔ تحریک انصاف کی بقا اب اسی ماڈل میں ہے جو بانی ایم کیو ایم کا ماڈل تھا۔ بانی پی ٹی آئی اسی مقام تک بلکہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین اپنے بانی کی سیاست سے تنگ اور مجبور ہیں اور بند کمروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ پارٹی کے اندر سے ہی لوگ ان سے علیحدہ ہوں گے۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ طبی معائنے کی رپورٹ مرتب کر کے جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سرکاری ڈاکٹر سے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ مسترد کرتے ہیں، سرکار کی کسی بھی میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانتے۔ وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات چاہتے ہیں، وہ پرامن طریقے سے یہاں آتے ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہ ہو تو کیا کریں؟ ان کا احتجاج اور مزاحمت آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے داخلہ ایلیکس نورس اور برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان ہمیش فالکنر کی ملاقات۔ انسداد منشیات اور مجرموں کی حوالگی پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ برطانیہ نے پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو ملک بدر کر دیا۔ رجب بٹ پاکستان جانے والی پرواز سے روانہ ہو گئے۔ رجب بٹ کی ملک بدری ان کے برطانوی ویزے کی منسوخی کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوٹیوبر رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کی بدھ تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ آج اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے پر گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت۔ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی، بدعنوانی میں پولیس کا محکمہ بدستور سر فہرست۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن پرسپشن سروے جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں نے پچھلے سال سرکاری کام کے لیے رشوت نہ دینے کا بتایا۔ سروے میں پولیس کو عوام نے سب سے زیادہ بدعنوان شعبہ قرار دیا۔ ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی اور توانائی چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر آیا۔ یہ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران 4000 افراد سے کیا گیا۔ ٹرانسپیرنسی نے واضح کیا ہے کہ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں بتاتا بلکہ بدعنوانی کے بارے میں عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے تیسری قسط جاری کرنے کی منظوری کو حکومتی معاشی اصلاحات پر اعتماد قرار دیا۔ کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر بھی اظہار اطمینان۔ کہا ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ حکومت کی اصلاحات کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ چین نے پاکستان اور افغانستان پر کشیدگی میں کمی کرنے اور باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے روایتی دوست ہمسائے ہیں۔ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے۔ امید ہے دونوں اپنے تنازعات اور اختلافات بات چیت سے حل کریں گے، کشیدگی میں کمی لائیں گے اور خطے کو پرامن اور مستحکم رکھیں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمد کی نئی اسکیم کی منظوری دے دی۔ صرف ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیمیں برقرار رہیں گی۔
گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا ہے۔ درآمد شدہ گاڑیاں 1 سال تک ناقابل منتقل رہیں گی۔ ای سی سی کی مالی معاونت کم کرنے کا درمیانی مدت کا پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات اور او ایم سیز اور پیٹرول پمپ ڈیلرز کے مارجن میں 5 سے 10% اضافہ منظور۔ ای سی سی کے مطابق مارجن میں نصف اضافہ فوری اور نصف ڈیجیٹلائزیشن سے مشروط ہوگا۔ پیٹرولیم ڈویژن 1 جون 2026 تک پیش رفت رپورٹ پیش کرے گا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کلوروفارم کی درآمد پر پابندی کا بھی فیصلہ کیا۔ شکارپور میں منشر شاہ کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ، 9 ملزمان ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی گڑھی یاسین، ظہور سمرو اور خاتون ڈی ایس پی سٹی پارس بکرانی سمیت 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں زخمی ڈی ایس پیز میاں بیوی ہیں۔ کچے کے آپریشن میں میاں بیوی ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ پارس بکرانی کی حالت تشویشناک ہونے پر سکھر سے کراچی منتقل۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کی پولیس کو شاباش، کہا ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ ایبٹ آباد میں قتل، ڈاکٹر وردہ کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ مقتولہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے موت ہوئی، جسم کے مختلف حصوں پر خراشوں کے نشانات۔ قتل کے الزام میں مقتولہ کی دوست، اپنے شوہر، ملازم اور سہولت کار سمیت گرفتار۔ عدالت سے 3 دن کا ریمانڈ منظور۔ شمریز نامی مرکزی ملزم اب تک گرفتار نہ ہو سکا، مزید انکوائری کے لیے جے آئی ٹی بنا دی گئی۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر وردہ کو اغوا کے 1 گھنٹے بعد ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ لاش ٹھنڈیانی کے قریب دفنائی گئی۔ واقعے کے خلاف ڈاکٹرز سراپا احتجاج، ملکن ڈویژن میں اسپتالوں کی او پی ڈیز کا بائیکاٹ، شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف انویلڈ ڈگری کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ تمام فریقین کو 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ قطر کے قومی دن پر اسلام آباد میں تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا، کہا امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ پاکستان اور قطر کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ قطر میں مقیم پاکستانی برادر ملک کے ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، توانائی، انفراسٹرکچر، ہیلتھ اور سیاحت کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے حکومت پاکستان کی جانب سے آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ اور عوامی فلاحی منصوبوں میں تعاون پر وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ نیپرا نے حکومتی درخواست پر اضافی بجلی کی کھپت پر رعایتی نرخ کی منظوری دے دی۔ پاور ڈویژن کے مطابق صنعتوں اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی کی کھپت پر فی یونٹ 22.98 روپے چارج ہوں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ صنعتی پیکج سے ملک میں صنعتی اور زرعی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، روزگار کے اضافی مواقع دستیاب ہوں گے۔ 3 سال کے پیکج سے انڈسٹریل سیکٹر مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کر سکے گا۔ ڈیٹا سینٹر اور کرپٹو مائننگ آپریشن سمیت گرین فیلڈ صنعتیں بھی مستفید ہوں گی۔ پاور سیکٹر کی پاور ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے بعد پیکج کا اطلاق ہوگا۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے زیر انتظام 13ویں باراکوڈا بین الاقوامی مشقوں کا آغاز۔ وفاقی وزیر ماحولیات مصدق ملک نے مشق کا افتتاح کیا۔ مشق میں شریک ممالک کے پرچم لہرائے گئے۔ تقریب میں پی ایم ایس اے ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہوئی۔ مختلف ممالک سے آئے مندوبین، مبصرین اور دفاعی اتاشی شریک۔ 9 سے 11 دسمبر تک منعقدہ مشقوں میں 25 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ ڈی جی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئر ایڈمرل شہزاد اقبال نے کہا کہ پاکستان سمندری ماحول کے تحفظ کا پابند ہے۔ برطانیہ میں طوفان برام کے باعث شدید بارشیں اور تیز ہوائیں، متعدد پروازیں منسوخ، ٹرین سروسز تاخیر کا شکار۔ انگلینڈ اور ویلز میں 3000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ محکمہ موسمیات کا شمالی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں زندگی کے خطرات کا الرٹ۔ ملک بھر میں سیلاب کی 21 سے زائد وارننگز جاری۔ تیز ہوائیں اور بارش
سعودی عرب کے شہر ینبو میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، متعدد عمارتوں کی چھتیں گر گئیں، ملبے تلے آ کر کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ جدہ میں بھی 135 ملی میٹر ریکارڈ بارش کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئیں، کئی علاقوں میں بارش کا پانی جمع، گاڑیاں خراب ہو گئیں، امدادی اداروں میں ہنگامی حالت نافذ، پانی کے نکاس اور متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کام بھی جاری۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق جدہ میں بارش کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی معتدل بارش، سردی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صحافیوں کا بدترین دشمن اسرائیل، رواں سال دنیا بھر میں قتل ہونے والے تمام صحافیوں میں تقریباً نصف صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ جاری، دنیا بھر میں قتل ہونے والے 67 صحافیوں میں سے 29 کو اسرائیل نے غزہ میں قتل کیا۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والا اسرائیلی فوج کا ڈبل ٹریپ حملہ صحافیوں کے خلاف بدترین حملہ تھا۔ حملے میں 5 صحافی مارے گئے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 220 صحافی قتل کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کا غزہ امداد کے لیے اردن سے مغربی کنارے کی کراسنگ کھولنے کا اعلان، ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری رہیں تو جنگ بندی دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکے گی۔ حماس نے خبردار کر دیا، معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے ثالث کاروں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ 10 اکتوبر کے معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے اب تک 370 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ، امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ یوکرینی عوام کا انتخاب کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یوکرین جنگ کو انتخابات نہ کرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تنازع میں روس کو یوکرین پر برتری حاصل ہے۔ یوکرین اپنا بہت سا حصہ کھو چکا ہے۔ روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یورپی ممالک بہتر کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے روس اور یوکرین میں امن معاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا اطلاق ہو گیا۔ بچے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکیں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 3 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالرز کا جرمانہ ہوگا۔ آسٹریلیا بچوں پر سوشل میڈیا پابندی لگانے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام اور لاہور قلندرز کے تحت اسلام آباد میں نیشنل لیگ کی افتتاحی تقریب۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود کا کہنا ہے کہ ٹرائلز کے ذریعے ملک بھر سے باصلاحیت نوجوانوں کا انتخاب کیا گیا۔ اس لیگ سے منتخب ہونے والے کھلاڑیوں کو وزیراعظم شہباز شریف خود کیپ دیں گے۔ لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا کہتے ہیں کہ نوجوان جیتے گا تو سب کی جیت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف ہر شہر کے وزیراعظم ہیں۔ تقریب کے دوران فاسٹ بالر حارث رؤف اور سلمان مرزا نے ٹرائل سے لے کر قومی ٹیم میں جگہ حاصل کرنے تک کے سفر کی یادیں تازہ کی۔ نیشنل لیگ کی ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی۔ ایونٹ میں مینز اور ویمنز سمیت 18 ٹیمیں شریک ہیں۔ پینتیسویں نیشنل گیمز میں کھلاڑیوں کے درمیان میڈلز کے حصول کی جنگ جاری ہے۔ ایونٹ میں پاکستان آرمی نے گولڈ میڈل کی نصف سنچری مکمل کر لی۔ ایتھلیٹکس میں آرمی کی فریال نے خواتین کے ڈسکس تھرو میں ریکارڈ بناتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ خواتین کی جیولن تھرو میں وابڈا کی فاطمہ نے ایک بار پھر گولڈ میڈل جیتا۔ سوئمنگ میں آرمی کے سوئمرز چھائے رہے۔ حریم نے سوئمنگ میں سندھ کو ایک اور گولڈ دلوایا۔ فینسنگ میں HEC کی کریمہ پروین نے گولڈ جیتا۔ اسکواش میں آرمی نے مینز اور ویمنز ٹیم ایونٹ کا گولڈ میڈل جیتا۔ اسلام آباد نے ٹینس میں پہلا گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ لیورپول کے مسلسل 3 میچز میں بینچ پر بیٹھنے کے بعد محمد صلاح لیورپول سے ناراض۔ 33 سالہ مصری فٹ بالر نے کہا کہ ناکامی کا ملبہ ڈال کر انہیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ انٹرویو کے فوراً بعد صلاح کو چیمپئنز لیگ اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا۔ مینیجر سلٹ نے واضح کیا کہ یہ کوئی سزا نہیں بلکہ اسکواڈ سلیکشن کا فیصلہ ہے۔ لیورپول کے سابق کپتان جیمی کیراگر نے صلاح کے بیان کو کلب اور مینیجر پر دباؤ ڈالنے کے لیے حربہ قرار دے دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی پرو لیگ نے صلاح کے ساتھ $200 ملین کے معاہدے کی تیاری تیز کر دی۔